हमारे कशकोल तोड़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से अपने जहाज़ को उड़ाते हैं, सीधा बाकू आज़रबाईजान में लैंड करवाते हैं। वहाँ को कॉन्फ्रेंस होती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वहाँ पे सरगर्मियाँ भी ऐसी ही रहती हैं जैसी उनकी दूसरे ममालिक में सरबराहान के साथ मुलाकात के दौरान कभी छतरी खुद पकड़ लेते हैं, कभी किसी के कंधे पर हाथ डालते हैं, कभी किसी का बाजू पकड़ लेते हैं, कभी किसी के आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं और उनको फिर ऐसा धकेला जाता है कि मियाँ साहब दूसरी साफ में ग्रुप फोटो में नज़र आते हैं। आजकल बाकू में मौजूद हैं, आज़रबाईजान में ठहरे हुए हैं। पाकिस्तान में स्मोग ने जो बुरी हालत कर रखी है उससे बचे हुए हैं। पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, उनके भाई साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन की पुरफ़ज़ा हवाओं में सांस ले रहे हैं। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पॉल्यूशन नहीं है, किसी किस्म की स्मोग नहीं है, फोग नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अपने सूबे को दूसरों के आसरे पे छोड़कर लंदन में बैठी हुई हैं। छोटी सी सर्जरी करवाने गई थी। पाकिस्तान में इनकी बड़ी तो क्या छोटी सी सर्जरी भी नहीं होती। दुनिया को कहते हैं हमने सेहत की सहूलतें हर शहरी को बाहम पहुंचा दी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे बैठी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बार फिर वहाँ पे कशकोल तोड़कर फेंकने के बाद दामन फैला दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जितनी रकम का मुतालबा किया है वो कशकोल में नहीं आ सकती, बल्कि इनके दामन में भी नहीं समा सकती। अगर वो कहें कि आपने जितनी डिमांड की है आप आएँ, वो पैसे ले जाएं, डॉलर ले जाएं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को 10 कंटेनर बड़े वाले ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके यहाँ अमेरिका में $100 से ज़्यादा का नोट नहीं होता। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि फ़ंड कायम किया जाए आलूदगी के ख़ात्मे के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फ़ंड कायम किया जाए। कितने का फ़ंड कायम किया जाए? शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि 6,000 अरब डॉलर का फ़ंड। अगर वो कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आएँ, इतने पैसे लें और इनको ले जा के आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किस मुल्क को कितने देने हैं, किस तरक्की पजीर मुल्क को इतने देने हैं, कितने गरीब मुल्क को इतने देने हैं, आएँ तो ले जाएं। शहबाज शरीफ साहब को फिर $100 के नोट लेने के लिए वहाँ जाके 10 कंटेनर साथ ले जाने पड़ेंगे, बड़े वाले कंटेनर, तब ही उनमें सारी रकम आएगी। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जो कुछ कहा गया उसकी एक दो झलकियां आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं। तरक्की पजीर ममालिक को 6,000 अरब डॉलर की ज़रूरत है, उसका फ़ंड बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बरतानिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक के हम मनसूबों, अमारा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, कज़ाकिस्तान, तुर्किया के सदूर, बांग्लादेश की निगरान हुकूमत के साथ मुलाकातें, डोनर ममालिक को वादे पूरा करना होंगे। शहबाज शरीफ ने वहाँ पे ये बड़े धांसू अंदाज में कहा है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में ये तजवीज़ भी दी गई कि UNFCCC के हर 15 रोज़ बाद जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे। ये पता नहीं किस बला का नाम है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को पढ़ने के लिए दे दिया गया। हमारी तरह उन्होंने भी वहाँ पे ये पढ़ दिया कि ये कमेटी कायम कर दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जितने फ़ंड का मुतालबा किया गया है, डिमांड की गई है, अगर वो दे दिया जाता है तो पाकिस्तान के हिस्से में कितने आएंगे और इनके हिस्से में कितने आएंगे, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के लिए कितने इस्तेमाल होंगे, वो आप समझ सकते हैं कि कितने इस्तेमाल हो सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक कई मरतबा मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं, ख्यालों में छोड़ चुके हैं और ख्यालों में फिर से इसमें शामिल हो चुके हैं। आप तो बड़े वावसूख अंदाज में कहा जा रहा था कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। थोड़ी देर पहले मैं उनका एक इंटरव्यू भी सुन रहा था। वो बता रहे थे कि हमारे साथ कितना जुल्म किया जनरल नदीम एजाज ने और किस तरह से मेजर सैफ ने हमारे साथ जो कुछ कर दिया, हमें मारा, हमें कुटा, परवेज़ रशीद को भी पकड़ा गया, फ़लाँ को भी पकड़ा गया, फ़लाँ को भी पकड़ा गया, हम सब पर बड़ा जुल्म किया गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। वो जवाब पेश कर रहे थे कि अगर आज तहरीक इंसाफ के साथ सारा कुछ हो रहा है तो हमारे साथ भी पहले हो चुका है, तो क्या आपकी ख़वातीन को उठाया गया था, क्या आपके बच्चों को उठाया गया था? तो ख्वाजा साद रफ़ीक को पता है कि इनके साथ क्या हुआ था और आज जो रजीम है वो दूसरों के साथ
کیا کر رہی ہے، تو خواجہ سعد رفیق صاحب نون لیگ سے کسی طور بھی نہیں نکلیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے بارے میں خبریں چلتی رہیں گی، کیونکہ ان کا جو کچھ بھی ہے، ان کا کیا دھرا ہے، ان کا جو بھی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی حیثیت ایک ٹکے کی بھی نہیں رہے گی۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ کبھی عمران خان کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے بھی پر تول رہے تھے، لیکن جب یہ تحریک انصاف میں باوجود شامل نہ ہو سکے تو پھر تحریک انصاف کے خلاف کس حد تک چلے گئے۔ بہرحال وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میں نے کابینہ کے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ عمران خان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن زبانی کلامی خواجہ صاحب نے یہ سارا کچھ کہہ دیا۔ وہ کر بھی سکتے تھے لیکن خاموشی اختیار کی رکھی۔ ویسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کہ پیپلز پارٹی نے کیا تو اس کا یہ جواز نہیں بنتا کہ آج ہم پیپلز پارٹی سے انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے اس پر خواجہ سعد رفیق سے کیا گیا ایک انٹرویو بھی یاد آ گیا۔ اس کے بعد میں اسی پر فوکس کروں گا، اسی انٹرویو کی کوئی یادیں تازہ کروں گا کہ انہوں نے کس طرح سے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ان کے دامن پر ہمارے بڑوں کے خون کے چھینٹے ہیں۔ ان کے والد صاحب کو شہید کیا گیا تھا، خواجہ رفیق کو تو یہ پیپلز پارٹی کا نام لیتے تھے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے خیالی حد تک، لیکن خواجہ صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب جس پارٹی میں شامل ہیں اس کو کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پارٹی کون سی ہے، اس کا گیٹ نمبر کون سا ہے، گیٹ نمبر کی اگر ہم بات کریں گے تو آپ بالکل سمجھ آئیں گے۔ شیخ رشید بھی اس گیٹ سے آتے رہے جاتے رہے۔ میاں شہباز شریف تو ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ڈگی میں بیٹھ کے بڑے تم طرح کے ساتھ جا کے وہاں اترے نکلے، وزیر اعظم کے ان کو وہاں پہ رینک لگا دیے گئے، ہار پہنا دیا گیا۔ تو ہار پہنانے کے بعد باقاعدہ پھر ان کے لیے رسم بھی ادا کر دی گئی۔ 10 اور 11 اپریل کی درمیانی شب 2002 کو ان کو وزیر اعظم بنا کے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے۔ سکندر سلطان راجہ کی مدت ملازمت، ان کا کانٹریکٹ جو 5 سال کے لیے وہ چیف الیکشن کمشنر بنے تھے، پہلے کبھی یہ 3 سال کی مدت ہوا کرتی تھی، تو جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ارشاد حسن خان کو کہا گیا، چیف جسٹس ہائی کورٹ رہ چکے تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ کی 3 سال کی بجائے 5 سال مدت ملازمت کر دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کا اتنا ٹینیور کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس بھی ایکسٹینشن نہیں لی تھی اور انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر بھی ایکسٹینشن نہیں لی۔ ان کے بعد آنے والوں کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی مدت 5 سال کر دی گئی تھی۔ وہ مدت سکندر سلطان راجہ کی پوری ہونے والی ہے، لیکن سکندر سلطان راجہ بدستور راجہ رہیں گے الیکشن کمیشن کے۔ انہی کو چیف الیکشن کمیشنر آئندہ 5 سال کے لیے بھی مقرر کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ کو اس آئینی عہدے پر لایا جا رہا ہے۔ قاضی فائصہ صاحب میرا نہیں خیال کہ ان پر جس طرح سے ڈونلڈ برسے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے باہر، وہ کوئی آئینی عہدہ قبول کر لیں۔ قاضی فائصہ صاحب تو اس عہدے پر نہیں آئیں گے۔ اگر ان کو لایا جانا تھا یا رکھا جانا تھا تو وہ چیف جسٹس پاکستان بہترین چوائس تھے اور ان کے پاس اس وقت اکثریت بھی موجود تھی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ قاضی فائصہ کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ ڈسٹ بن میں نہیں بلکہ گٹر میں پھینکا گیا ہے۔ تو گٹر میں پھینکا جانے والا ٹیشو کبھی بھی کسی بھی صورت قابل استعمال بلکہ ٹیبل پر رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو قاضی فائصہ صاحب یوز ٹیشو ہیں، ان کو نہیں لایا جائے گا۔ سکندر سلطان راجہ کی خدمات جس طرح کی ہیں اس طرح کوئی بھی خدمات اپنی انجام نہیں دے سکتا۔ تو سکندر سلطان راجہ ہی آئندہ کے الیکشن کمیشن کے راجہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ ہی کی بات ہے، ایک خاتون کی طرف سے اپنا ذاتی دودھ کا عطیہ دیا گیا ہے۔ کتنا زیادہ عطیہ دیا گیا ہے؟ یہ 2645 لیٹر چند سال میں اس خاتون کی طرف سے عطیہ دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طرح سے مدر ملک بینک بن رہے ہیں، لیکن وہ تنازع کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ خواتین کو کہہ دیا گیا کہ آپ دودھ کا عطیہ دیں، وہ کہیں ایک جگہ پر جمع ہوگا۔ وہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ انسانیت نام کی چیز بھی کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانیت کا نام لینے والے بے شمار لوگ ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں۔
پاکستان میں اس طرح سے دودھ کے بینک بنا کے، خواتین کے دودھ کے بینک کو بنا کے ان سے پھر تجارتی کچھ لوگ مقاصد حاصل کیا کریں گے، لیکن امریکہ کی اس خاتون کی طرف سے بہت بڑا کام کیا گیا ہے۔ ان کا نام ایلیسیس بتایا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں دنیا کو عطیہ کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ عطیہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں کوئی فلاحی کام کر سکوں۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ کچھ بچوں کے لیے ماں کی دودھ کی انتہائی زیادہ اہمیت اور ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے پھر یہ اپنا دودھ عطیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو جس کو ضرورت ہوتی ہے یہ خاتون وہاں پہ اپنا دودھ کا عطیہ دے دیتی ہیں۔ اب تک یہ 2600 لیٹر سے زیادہ دودھ کا عطیہ دے چکی ہیں، اور یہ ان بچوں کی پرورش کے لیے انتہائی زیادہ کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آج ہم نے زیادہ تر سیاسی خبروں پر بات نہیں کی۔ اللہ حافظ۔